السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ سن رہے ہیں نور ناول نگری پر مجھے مانگنے کی عطا نہ دے از قلم مریم عباس۔ یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ اس کی کلاس اس وقت 3 گروپس میں تقسیم ہوئی تھی اور سب لوگ گروپس میں وائس ماڈیولیشن کی پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ اس وقت ایک گروپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سفید لباس میں ملبوس، سیاہ سلکی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، کانوں میں سفید موتیوں کی ایئر رنگز پہنے، ہلکے سے میک اپ میں وہ اپنی انفرادیت قائم رکھے ہوئے تھی۔ 1 2 3 4 وہ 1 سے 10 تک گنتی دہرا رہی تھی کہ ہر بڑھتے ہنسے کے ساتھ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ پھر اس نے 10 سے 1 تک الٹی ترتیب سے گنتی دہرائی۔ اب ہر کم ہوتے ہنسے کے ساتھ اس کی آواز بھی کم ہو رہی تھی۔ اس کے چپ ہوتے ہی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی نے وہ مشق دہرائی تھی۔ اس پریکٹس سے آپ کو اپنی آواز کی رینج پتہ چلے گی کہ آپ کتنا اونچا یا کتنا آہستہ بول سکتے ہیں۔ اس پریکٹس کے ذریعے نارمل گفتگو میں آپ اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ سمجھاتے ہوئے اس کی آواز میں ایک محسوس کن نرمی اتر آئی تھی۔ میم، مجھے ایک چیز پوچھنی تھی، اسی گروپ میں موجود لڑکے نے سوال کیا۔ جی؟ وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے اکثر فیل کیا ہے کہ جب میں بہت ٹینس اور انڈر پریشر ہوتا ہوں تو میری عجیب سی آواز نکلتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل جب ہم ٹینس ہوتے ہیں تو ہماری باڈی کے دوسرے مسلز کی طرح ہمارے ووکل کارڈ بھی ٹینس ہو جاتے ہیں، تب یہ ہماری تھوڑی پتلی اور عجیب سی آواز نکلتی ہے۔ ہم اپنے ووکل کارڈ کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے جو اب ہم کریں گے، یعنی کہ ہلکی آواز میں کچھ گنگنائیں۔ اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ لمبی سانس لینا بھی کافی ہیلپ فل ہوتا ہے۔ وہ ابھی بات کر رہی تھی کہ اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ احمر کی کال تھی اور کلاس کا وقت بھی ختم ہونے کو آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، اس گروپ کے لوگوں سے معذرت کرتی وہ اٹھ گئی تھی۔ وہ جب کلاس سے نکلی تو گروپس ابھی اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھے اور کچھ اب نکلنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہاں احمر، ختم ہو گئی تمہاری کلاس؟ ہاں تقریباً۔ تم کب واپس آئے؟ وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں کچھ دن سے بیرونی ملک دورے پر تھا۔ صبح ہی آیا ہوں، ابھی تمہارے انسٹیٹیوٹ کے گیٹ پر کھڑا ہوں، فری ہوتے ہی آ جاؤ۔ اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے۔ تم آفس نہیں گئے، یا اگر صبح آئے ہو تو تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہ رہی تھی۔ عجیب سی الجھن تھی جس نے اسے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس پر کچھ بھی آشکار نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں، آفس نہیں گیا، گھر پر ہی تھا صبح سے۔ اتنے دن ہوئے تم سے ملے، میں تم سے ملنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں کھڑا تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ تمہیں میرا ٹائم ٹیبل تو پتہ ہے نا، ویٹ کی کیا ضرورت تھی؟ بس میں جلدی ملنا چاہ رہا تھا نا تم سے، تبھی جلدی گھر سے نکل آیا۔ آ رہی ہوں میں تھوڑی دیر تک۔ 15 منٹ کے بعد وہ اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھ رہی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا تمہارا اتنی دیر ویٹ کرنا، اس نے بیٹھتے ساتھ ہی جتایا تھا۔ آدھا گھنٹہ تو کوئی وقت ہے ہی نہیں، میں پچھلے 1 ہفتے سے تم سے ملنے کا ویٹ کر رہا ہوں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے گویا حال دل سنایا تھا۔ This is not a healthy behavior۔ یہ سب سن کر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ خیر، تم نہیں سمجھ سکتی یہ سب۔ چلو بتاؤ کیا کھانے کا موڈ ہے؟ گاڑی مین روڈ پر ڈالتے اس نے بات بدلی۔ کیوں؟ میں کیوں کچھ نہیں سمجھ سکتی؟ اس کے انداز میں ناراضگی تھی۔ شمع کیسے سمجھ سکتی ہے کہ پروانے پر کیا بیتتی ہے؟ تم شاعر کب سے ہو گئے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ تم کسی کے سامنے ہو اور وہ شاعر نہ ہو، یہ حیرت کی بات ہوگی۔ اس طرح کی باتوں سے مجھے خوشی نہیں، اب الجھن ہوتی ہے۔ اس کے انداز میں بیزاری سمائی تھی۔ کیوں؟ اب ایسا کیا ہو گیا؟ موڑ کاٹتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں، ویسے ایک بات بتاؤ۔ اگر تم میرے لیے فیلنگز رکھ رہے ہو تو یہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے نا، اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ میں نے کب قصوروار ٹھہرایا تمہیں؟
کیا ٹھہرا سکتے ہو مجھے؟ مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی ایسا کروں گا۔ اس سٹیج پر اگر میں تم سے اجنبی بن جاؤں تو تم کیا کرو گے؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کے انداز میں ایک بے چینی عیاں ہوئی تھی۔ بتاؤ نا کیا کرو گے؟ وہ جان لینا چاہتی تھی۔ تم ایسا کرو گی؟ اس نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ایسا کیوں نہ کروں؟ اس کے انداز میں جیسا کھلا چیلنج تھا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں سلگتی سی کیفیت تھی، جبکہ لہجے میں بے بسی تھی۔ سڑک پر نظریں جمائے اور سٹیئرنگ وہیل پر اس کی گرفت بے ساختہ مضبوط ہوئی تھی۔ تم واحد شخص تو نہیں ہو جو مجھ سے محبت کرتے ہو۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے اس سے سوال پر سوال پوچھ رہی تھی۔ اگر کوئی اور شخص ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے تو تم اصولی طور پر اس کے لیے مجھ سے اجنبی بن سکتی ہو۔ ہر شخص اپنے لیے بہترین چاہتا ہے، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں، سو تمہاری اس چاہت پر اعتراض کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ کافی دیر کے بعد بولا، مگر مضبوط لہجے میں، تم بہت اچھے ہو احمر۔ اس نے دل سے اعتراف کیا۔ پھر بھی تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہو پائی؟ اس کے انداز میں شکوہ اور سوال دونوں ہی پنہاں تھے۔ کیا ایسا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی تم سے اجنبی بن سکتی ہوں۔ جن سوالوں کا جواب وہ خود نہیں ڈھونڈ پائی تھی، وہ سوال وہ اس کے سامنے رکھ رہی تھی۔ پہلے نہیں لگتا تھا، اور اب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اب تم پہلے جیسی نہیں لگ رہی۔ کچھ بدلا ہے تمہارے اندر اس ایک ہفتے میں۔ کچھ کیا؟ کچھ ہے جو تمہیں کھٹک رہا ہے۔ کوئی سوال ہے تمہارے اندر جسے تم میرے سامنے نہیں رکھنا چاہ رہی، مگر تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر جملہ سوال بن گیا ہے۔ جسٹ فارگیٹ اٹ۔ یہ بتاؤ تمہارا ٹور کیسا رہا؟ اس نے ایک دم بات بدلی تھی۔ سب کچھ بہت زبردست ہو گیا۔ ایک کامیاب بزنس ٹرپ کہہ سکتی ہو تم اسے۔ اس نے بھی ایک دم موضوع بدلنے پر اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے بھی غیر آرام دہ کر رہا تھا۔ ماہی یار دی گھڑولی ڈرامہ رات سونے سے پہلے اس نے یوں ہی سرچ باکس میں ٹائپ کیا تھا۔ ہاکی لفافہ ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا۔ اس پر بڑے نشان بڑھ گئے تھے، مگر وہ کھولا نہیں گیا تھا۔ وہ کبھی بھی ریڈر نہیں رہی تھی۔ کچھ پڑھنا ہمیشہ اسے ایک کام لگتا تھا۔ وہ اس کام سے کتراتی رہی تھی، مگر فون پر اکثر بے تحاشا وقت بنا سوچے سمجھے لگ جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سونے سے پہلے بے وجہ یوٹیوب کی فیڈ سکرول کر رہی تھی۔ عابدہ پروین کا کوئی کلام اس کی نظروں کے سامنے سے گزرا تھا اور اس نے ڈرامہ سرچ کر لیا۔ سب سے پہلے اس کی ویڈیو اس کے OST کی تھی جو اس نے کھول لی تھی۔ او اللہ کی گہری گمبھیر آواز رات کی خاموشی میں کچھ زیادہ ہی پر اثر محسوس ہوئی تھی۔ ویڈیو میں مختلف مناظر چل رہے تھے، ایک کے بعد ایک منظر، ایک کے ساتھ ایک منظر، اور ان مناظر کے ٹکڑوں سے کہانی کی جہت واضح ہو رہی تھی۔ وہ کہانی جو کہ وہ سن چکی تھی۔ ایک اللہ کلوں میں ڈر دی، ماہی یار دی گھڑولی بھر دی۔ ایک آواز بیک گراؤنڈ میں تھی اور مختلف مناظر ابھر رہے تھے، اور ان سب میں ایک لڑکا ہوتا ہے۔ کہیں وہ رات کے اندھیرے میں ٹارچ پکڑے گھنے جنگل میں گھوم رہا ہے، کہیں وہ کیاری کے سامنے پاؤں کے بل بیٹھا پھولوں پر نظریں جمائے ہے، کہیں وہ ایک پرانی کوٹری ٹائپ کمرے میں پینٹنگ کر رہا ہے، کہیں وہ آدھی رات کو کسی آفس نما کمرے میں گھسا فائلز کے ڈھیر کو الٹ پلٹ کر رہا ہے، کہیں وہ گاڑی کے نیچے لیٹا گاڑی ٹھیک کر رہا ہے، کہیں وہ کئی لوگوں سے بیک وقت لڑ رہا ہے، پھر کسی ایک بندے کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں۔ او اللہ، اللہ کی روح کو چھو جانے والی صدا بلند ہوتی ہے۔ وہی لڑکا ایک اندھیری کوٹری میں الٹا لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو ہی ہے، تو ہی ہے، میں نہیں سجنا، تو ہی ہے، میں نہیں سجنا، کھوئے دی پرچھائی وانگوں گم یار من ماہی۔
الٹے لٹکتے لڑکے کی آنکھوں تک کیمرہ جاتا ہے اور کئی نئے مناظر ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ ان سب مناظر میں ایک لڑکی ہوتی ہے، ہنستی ہوئی، روتی ہوئی، باتیں کرتی ہوئی، خاموش بیٹھی ہوئی، لڑائی کرتی ہوئی، ڈرتی ہوئی، دوڑتی ہوئی۔ اس لڑکی کے ہر روپ کے سامنے آنے پر حورین کی حیرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سامیہ نے کہا تھا، ان کی ہر تحریر میں آپ کو اپنا آپ نظر آئے گا، اور اس نے صحیح کہا تھا، کیونکہ اس لڑکی کے بس چہرے کے نقوش اس سے تھوڑے مختلف تھے، باقی وہی قد قامت، وہی بال، وہی لباس، وہی بات کرنے، ہنسنے، بیٹھنے، چلنے کا انداز۔ جدھر ویکھا تو دسدا، جدھر ویکھا تو دسدا، بھلیا سدا نہیں، بھلا دسدا نہیں۔ وہ ایک بار پھر سے کبھی سائڈ ٹیبل پر پڑے اس خاکی لفافے کو دیکھ رہی تھی تو کبھی اپنے ہاتھ میں چمکتے اس آلے کو۔ بلاخر اس نے فون سائڈ پر رکھا اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے لفافہ اٹھایا تھا۔ 3 ماہ پہلے اس کی ملازمہ یہ وہاں رکھ کر گئی تھی اور وہ پورے 3 ماہ کے بعد اسے اٹھا رہی تھی۔ لفافے کا منہ فولڈ کر کے بند کیا گیا تھا۔ اس نے کھول کر اندر جھانکا تو اس میں بہت سارے صفحے تھے، پرانے صفحے، کوئی کسی کاپی سے نکلے ہوئے، کوئی کسی رجسٹر سے تو کوئی رائٹنگ پیڈ سے۔ اس نے کاپی سے نکلا ہوا ایک نسبتاً چھوٹا صفحہ نکالا۔ وہ ریڈر نہیں تھی اور پڑھنا اسے ایک کام لگتا تھا۔ حورین علی، کیا تم جانتی ہو کہ تم میرے لیے کسی مقدس صحیفے کی طرح ہو؟ تمہاری ہر ادا میرے لیے کسی آیت کی مانند ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتی ہے تو میں سانس تک روک کر اسے اپنی ہر حس سے سمیٹ کر اپنے اندر اتارتا رہتا ہوں اور پھر گھنٹوں اس پر غور و فکر کرتا رہتا ہوں۔ اسے ہر پہلو سے جانچتا ہوں، ہر رخ سے پرکھتا ہوں۔ اس جانچ پرکھ پر جو رنگ نکل کر میرے سامنے آتا ہے، اسے تمہاری اس شخصیت میں بھرتا ہوں جو میرے تصور کو تراش رہا ہے۔ تمہاری اس تصوراتی شخصیت کے رنگ میں میری اصلی شخصیت خود بخود ڈھلنے لگتی ہے۔ زمان، مکان اور مادیت کے جو فاصلے تمہارے اور میرے درمیان حائل ہیں، انہیں میں شاید کبھی نہیں پاٹ سکوں، لیکن کیا وہ اشیاء تب بھی قریب نہیں کھلائی جا سکتی جب وہ ایک جیسی خصوصیات اور شخصیت کی مالک ہوں؟ احمر کی مدر کافی عرصے سے انسسٹ کر رہی ہیں کہ ہمیں کوئی منگنی وغیرہ کا فنکشن رکھ لینا چاہیے۔ ناشتے کی ٹیبل پر مما نے اچانک موضوع چھیڑا۔ منگنی؟ چائے کا کپ پکڑتے اس کے ہاتھ ساکت ہو گئے تھے۔ کیوں، تمہیں اعتراض ہے کوئی؟ اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ اسے شدید اعتراض ہے۔ مما، ابھی ہم نے انہیں فائنلائز نہیں کیا۔ اس کا انداز یاد دہانی کرانے والا تھا۔ یعنی تم احمر سے شادی کے حق میں نہیں ہو؟ پاپا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ سر جھکا کر اس نے کپ اٹھایا۔ تو پھر کیا مطلب لیں ہم تمہارے اس انکار کا؟ ان کے سوال میں اب بھی حیرانی تھی۔ پاپا، مجھے کچھ وقت چاہیے سب سمجھنے کے لیے۔ تم ابھی تک احمر کو سمجھ نہیں پائی؟ سارا وقت تو تم دونوں تقریباً اکٹھے ہی ہوتے ہو۔ ماما کی حیرانی میں غصے کی بھی آمیزش تھی۔ میں خود کو ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی، کہہ کر ساتھ والی کرسی سے بیگ اٹھا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اللہ حافظ۔ ناشتہ تو پورا کر لو، مما کی آواز پیچھے سے آئی تھی۔ کر لیا ہے، اس نے مڑے بغیر جواب دیا۔ یہ لڑکی ہمیں پاگل کر کے چھوڑے گی۔ مما کے چہرے پر بے بسی درج تھی۔ یہ چاہتی کیا ہے؟ پاپا کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ تمہیں پتا ہے مما، پاپا باقاعدہ مجھے منگنی کے لیے فورس کر رہے ہیں، کیونکہ تمہارے پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے ان پر۔ اپنے بیڈ پر نیم دراز وہ فون پر احمر سے بات کر رہی تھی۔ میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ انہیں تمہیں فورس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اس کی آواز میں الجھن جاگی تھی۔ احمر، دیکھو، مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے فیصلہ کرنے کے لیے۔ ابھی بھی حورین؟ اس کے انداز میں دکھ
اور تھکن کا عجیب سا امتزاج تھا۔ ہمیں بات کرتے ہوئے ابھی صرف چند مہینے ہوئے ہیں اور اس کی آواز سے چھلکتے جذبوں کی وجوہات سمجھنے سے قاصر تھے۔ بات کرتے ہوئے چند مہینے ہوئے ہیں، محبت تو میں تم سے کئی سالوں سے کر رہا ہوں۔ میں سالوں کا نہیں، مزید چند مہینوں کا انتظار کرنے کا کہہ رہی ہوں تمہیں۔ محبت کے دعوے دار تم ہو اور تقاضا نبھانے کی توقع مجھ سے کر رہے ہو۔ مطلب میں کسی یقین کی ڈور تمہارے ہاتھ نہیں تھما سکتی۔ مجھے خود اپنا آپ کسی کٹی پتنگ کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ بھی نہیں چاہ رہی تم سے۔ اگر انتظار کرنا چاہتے ہو تو چند مہینے کر لو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو۔ تمہیں خود بھی پتا ہوگا کہ نہ کرنے کا آپشن میرے پاس موجود ہے ہی نہیں۔ احمد پلیز، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتی ہوں، مگر اپنی محبت کسی بیڑی کی طرح میرے پاؤں میں مت ڈالنے کی کوشش کرو، نہ ہی اپنے جذبات اور احساسات کسی بوجھ کی طرح میرے کندھوں پر لادنا۔ مجھے ہلکا پھلکا اور آزاد ہو کر فیصلہ کرنے دو، یہی ہم دونوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ میں شعوری طور پر کبھی ایسا نہیں کروں گا، اور اگر غیر شعوری طور پر میں نے ایسا کچھ کیا تو تم مجھے احساس دلا دینا۔ احمد، تم بہت اچھے انسان ہو، میں کبھی بھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہوں گی۔ اگر میں نے کوئی فیصلہ ایسا کیا جس سے تمہیں لگے کہ تم ہرٹ ہوئے ہو تو اس وقت وقتی ہرٹ تمہیں کسی مستقل ہرٹ سے بچانے کے لیے ہوگا۔ مجھے مستقل ہرٹ ہونے پر بھی اعتراض نہیں ہے، اگر وہ ہرٹ تمہاری طرف سے ہو۔ وہ ہنسا تھا، لیکن خیر، فیصلے کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے۔ ایک دوست کے طور پر یقین رکھنا مجھ پر، میں جو فیصلہ کروں گی وہ ہم دونوں کی بہتری کے لیے ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی دیر تک مردہ اسکرین کو گھورتی رہی۔ حورین علی، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، وہ دنیا جن کے ہم سب کبھی باسی ہوا کرتے تھے؟ مجھے کیوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں ہم دونوں کے درمیان کوئی گہرا تعلق تھا۔ ہم نے کئی صدیاں ساتھ بتائی ہیں، کئی زمانے ہم نے اکٹھے دیکھے ہیں، پھر اچانک کوئی نیا معرکہ سر کرنے کی خواہش تمہارے اندر مچل اٹھی اور تم اس محدود مادی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے پر تولنے لگی، جبکہ میں اسی لامحدود دنیا میں رہنا چاہتا تھا۔ میں ابھی اسی دنیا کے سربستہ جہاں کھوجنا چاہتا تھا، لیکن میری ہچکچاہٹ، میری ناآمادگی کو خاطر میں لائے بغیر تم اس دنیا میں اتر آئی، اکیلی، مجھے وہیں چھوڑ کے۔ میں جو صدیوں تک تمہارے سنگت میں رہا تھا، تمہارے بن میری ہر خواہش معنی کھونے لگی، سو میں بھی تمہارے پیچھے اسی دنیا میں چلا آیا۔ یہ دنیا جہاں آنے کے لیے میں تیار نہیں تھا، جہاں کی شاید مجھے سمجھ بھی نہیں تھی، اور جہاں میں ابھی تک خود کو اجنبی محسوس کرتا ہوں، لیکن تم ہر لحاظ سے یہاں رچ بس گئی ہو، یوں جیسے تم ہو ہی یہیں کی۔ کوئی اور دنیا تھی ہی نہیں جہاں سے تم آئی ہو، کوئی اور تھا ہی نہیں جس کے ساتھ تم نے زمانے بتائے ہیں، اور میں جو تھا ہی تمہاری تلاش میں نے پہلی نظر میں تمہیں پہچان لیا، اور پھر اس دنیا میں تم میری ہر سوچ، ہر اطمینان، ہر تمنا، ہر طلب کا محور بن گئی۔ باقی تو یہ کورس ہر لحاظ سے بہتر تھا، مگر ایک نہایت اہم چیز مجھے اس سب میں مسنگ لگی۔ ایک سیشن اختتام پذیر ہوا تھا اور اس وقت لوگوں سے فیڈ بیک لے رہی تھی، جب کلاس میں موجود ایک لڑکے نے نکتہ اٹھایا۔ وہ کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ میڈم، میں توقع کر رہا تھا کہ کمیونیکیشنز کی کلاس میں بحث و مباحثہ کی بھی پریکٹس ہوگی۔ ہمیں کچھ پریکٹس بتائی جائے گی، بحث کیسے جیتی جا سکتی ہے، مقابلے سے آپ اپنی بات کیسے منوائی جا سکتی ہے، مگر آپ لوگوں نے تو اس موضوع کو ٹچ بھی نہیں کیا، حالانکہ اتنا اہم موضوع ہے یہ۔ اس کے انداز میں شدید مایوسی تھی۔ تقریباً 1 سال پہلے تک یہ موضوع ہمارے پروگرام کا نہایت اہم حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن کافی سوچ و بچار کے بعد ہم نے اسے نکالا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا،
لیکن کیوں؟ سادہ سی وجہ ہے، انسان اکثر بحث جیتنے کے چکر میں تعلقات برباد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ تعلق زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ جگہوں پر ہوتا ہے اہم تعلق بھی، لیکن بہت ساری جگہوں پر بحث جیتنا اور دوسرے کو قائل کرنا سب سے ضروری ہوتا ہے۔ تعلق ہر جگہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کہیں آپ اپنی بحث کرنے کی برتر صلاحیت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل کر بھی لیں، لیکن ایسا چند ایک بار سے زیادہ نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں پر تعلق ہوگا وہاں ہر دفعہ آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ لازمی حاصل ہوگا۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ قائل نہیں ہوا۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کتنا مرضی بے وقوف ہو، اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے والے کی نیت کے بارے میں اندازہ لگا سکے۔ پہلی نہیں تو دوسری بار، دوسری نہیں تو تیسری بار، تو اسے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ سامنے والا اپنی کسی برتر صلاحیت کے بلبوتے پر اپنا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے۔ بعض اوقات لوگ یہ احساس ہوتے ہی آپ کے مقابل کھڑے ہو کر آپ کو چیلنج کرنے لگتے ہیں، جس سے بہت سارے تنازعات جنم لیتے ہیں، اور ان تنازعات کی موجودگی میں آپ کا اپنا کوئی بھی مقصد حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ یا تو حالات اس طرح کے ہوتے ہیں یا سامنے والے پر آپ کو چیلنج کرنے کی اہمیت اور صلاحیت نہیں ہوتی، وہ آپ کی طرف سے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدم تحفظ کا شکار انسان خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اکثر منفی جذبات اور رویے عدم تحفظ کی پیداوار ہوتے ہیں، اور یہ منفی جذبے اور رویے سب کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں آپ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک اور کوشش کی، مگر اس لڑکے کے چہرے کے تاثرات برقرار رکھے۔ انسان ذہین مخلوق ہے، آپ پرخلوص اور سچائی کے علاوہ کوئی بھی ٹریک زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکتے۔ وہ فراٹے سے انگریزی بولنے والے اس پر اعتماد سے لڑکے کے چہرے پر دیکھ کر بتا سکتی تھی کہ وہ قائل نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بھی دلیل اس کے سامنے پیش کر لے۔ اسے ہنسی آئی۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، اور پھر ہم سوچ سمجھ کر ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیتے ہیں۔ سامنے والا اس کے خلاف جو مرضی سمجھائے، جو مرضی دلیلیں دے، اس کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ سب دلیلیں ہماری عقل و سمجھ کی بند کھڑکیوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ایک گیند دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آتی ہے۔ نہ دیوار کا کچھ بگڑتا ہے اور نہ دیوار کی دوسری طرف کی فضا میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ حسین علی، تم عجیب طرح سے میری زندگی میں شامل ہو۔ اگر کوئی بظاہر میرے روز و شب دیکھے تو اسے تم کہیں نظر نہیں آؤ گی، لیکن اگر کوئی میرے اندر کی دنیا میں جھانکے تو اسے تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا۔ دنیا کے لیے تم حقیقت ہو، میرے لیے تم ایک تصور ہو، ایک تصور، ایک خیال جو میرے اپنے ذہن کی پیداوار ہے۔ اس میں کچھ رنگ تمہاری اصل شخصیت کے بھی ہوں گے، مگر زیادہ تر میرے ذہن کی فنکاری ہے۔ کبھی آؤ میری زندگی میں اور دیکھو، جو تصور میں نے تراشا ہے تمہارا، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ۔ تمہارے لیے یہ موازنہ یقیناً دلچسپ ہوگا۔ وہ خط اب اس کے لیے فقط کاغذ کے ٹکڑے نہیں تھے، وہ کسی عجیب سی دنیا کے دروازے تھے۔ وہ ایک ایک خط کو کئی بار پڑھ چکی تھی، اور ہر بار پڑھنے پر وہ نیا محسوس ہوتا، کچھ نئے معنی اشکار ہوتے۔ وہ شخص کوئی جادوگر تھا، اس نے اپنے لفظوں کے سحر سے کوئی جادوئی دنیا تخلیق کی تھی۔ وہ دنیا کسی غیر مادی طاقت کے ساتھ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کھنچاؤ کے سامنے کسی قسم کی مزاحمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس وقت رات کے 10:30 ہو رہے تھے، اور وہ بہت سارے کاغذوں کے درمیان
اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی، وہ کاغذ جو کسی انجان دنیا کے دروازے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک چٹ تھی جس پر سامیہ کا نمبر درج تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں موبائل تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ ایک تذبذب کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ فون کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے روک رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی زنجیر بن رہا تھا۔ کیا تھا وہ؟ احمر کی محبت، یا اس کا اپنا غرور، یا کچھ اور؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ایک عرصے سے وہ اپنے ساتھ ہی جنگ کی کیفیت میں تھی۔ ایک طرف اس شخص کے لفظوں سے بنی دنیا تھی تو دوسری طرف اس کی اپنی حقیقی دنیا۔ اسے اپنی دنیا عزیز تھی، مگر اس شخص کی دنیا میں بھی کچھ کم کشش نہ تھی۔ وہ ان دونوں دنیاؤں کے درمیان کہیں معلق سی ہو گئی تھی۔ وہ اپنی دنیا میں بھی پوری کی پوری نہیں تھی اور اس دنیا کی بھی اس نے جھلک سے زیادہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس معلق سی کیفیت سے تنگ آ گئی تھی، سو آج وہ آریہ پار ہو جانا چاہتی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اس 11 ہندسوں پر مشتمل نمبر پر نظریں دوڑائیں۔ وہ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ کئی بار وہ ادھورا نمبر ملا کر بند کر چکی تھی۔ اتنی الجھ کیوں رہی ہوں میں؟ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ یہی تو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو جائے گا، یہی تو الجھن تھی کہ یہ کال اس کی زندگی کو کون سے نئے ڈھب میں ڈالے گی۔ بس ہو جائے جو ہونا ہے۔ بالآخر اس نے پورا نمبر ڈائل کر لیا۔ بیل جا رہی تھی۔ ہر بیل کے ساتھ وہ اپنے دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ اسے اپنی کیفیت پر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں اور میں ابھی سامیہ کو کال کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے دل کو ڈپٹ کر چپ کرانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ آج جانے کیوں دھڑکنیں بے ہنگم ہو رہی تھیں۔ تیسری بیل پر کال ریسیو ہو گئی تھی۔ ہیلو، وہ سامیہ کی آواز تھی۔ السلام علیکم سامیہ، میں حورین بات کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ ارے آپ، کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک دم پرجوش ہوئی۔ حورین، جو کہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی، اس کے پرجوش انداز پر اس نے اچھا محسوس کیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اللہ کا شکر۔ آپ سوچ نہیں سکتی کہ مجھے آپ کی کال کا کتنی شدت سے انتظار تھا اور میں کتنی خوش ہوں آپ کی کال پر۔ میں پچھلے 4 ماہ سے انتظار کر رہی تھی۔ میں دراصل ملنا چاہ رہی تھی تمہارے چاچو سے۔ اس کے انداز میں جھجک تھی، ایسی جھجک جو حورین علی کا حادثہ نہیں سمجھی جاتی تھی۔ ریئلی؟ آئی مین کب؟ سامیہ کے انداز سے چھلکتی خوشی وہ فون کے اس پار بھی محسوس کر سکتی تھی۔ میرے کزن کی شادی ہے، اس کی شاپنگ کے لیے ہمیں 1-2 دن میں پنڈی آنا ہے۔ میں چاچو کو بھی لے آؤں گی ساتھ۔ آپ بتائیں، آپ کس ٹائم اور کہاں مل سکتی ہیں؟ دن کا یا شام کا ٹائم کر لو۔ 2 بجے کے بعد میں عام طور پر فری ہوتی ہوں۔ پرسوں کا یا اس سے اگلے دن کا پلان ہے ہمارا۔ بس 5 منٹ دیں آپ مجھے، میں ابھی پھپھو سے کنفرم کر کے آپ کو کال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ فون بند کر کے اس نے سامنے بیڈ پر رکھا، پھر دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا تھا۔ پتہ نہیں مجھے اس شخص سے ملنا چاہیے کہ نہیں۔ وہ ابھی تک تذبذب کا شکار تھی۔ 5 منٹ کی بجائے 10 منٹ گزر گئے، مگر سامیہ کی کال نہیں آئی۔ اتنے دنوں سے احمر کی بھی کوئی کال یا میسج نہیں آیا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے اس وقت یاد آیا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد سامیہ کی کال آئی تھی۔ آئی ایم سوری میں لیٹ ہو گئی، دراصل پھپھو سے بات تو ہو گئی ہے، چاچو کا مسئلہ تھا تھوڑا سا، وہ بزی تھے نا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ شروع ہو گئی۔ وہ شاید کہیں سے بھاگ کر آئی تھی۔ چاچو کی کچھ مصروفیت کی وجہ سے اگلے 2 دن آنا مشکل ہے۔ دراصل میں نے چاچو کو آپ کا بتایا نہیں، انہیں سرپرائز کرنا ہے میں نے، تو اگر ہم اتوار کو آ جائیں تو آپ مل سکیں گی؟ اتوار کو؟ ہاں ٹھیک ہے۔ کچھ سوچ کر اس نے رضامندی دے دی۔ چلیں پھر ڈن ہو گیا، اتوار کو دن کے 3 بجے پنڈی صدر میں ملیں گے۔ صدر میں؟ کس جگہ؟ کسی کیفے یا ریسٹورنٹ میں آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ 4 دن کے بعد مل رہے ہیں ہم لوگ۔
کافی دنوں سے احمد نے چکر نہیں لگایا۔ اس دن کافی عرصے کے بعد وہ شام کی چائے پر مما کے ساتھ بیٹھی تھی جب انہوں نے اچانک ہی موضوع چھیڑ دیا۔ ہاں بزی ہوگا، لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے کانٹے میں کیک کا ٹکڑا پھنسایا۔ ہوگا؟ یعنی تمہیں بھی نہیں پتا ہے؟ چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے انہوں نے تیکھی نظروں سے بیٹی کو دیکھا۔ میں اس کی پرسنل سیکرٹری تو نہیں ہوں جو اس کے پل پل کی خبر رکھوں۔ اسے بھی ماں کا باز پرس کرنا اچھا نہیں لگا تھا، تبھی اس کے انداز میں ناگواری اتر آئی تھی۔ تم لوگوں کے درمیان کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ ان کی آنکھوں میں باقاعدہ تشویش اتری تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں ہے ماما۔ کچھ تو ہے، مطلب اتنے عرصے سے احمد نے بھی چکر نہیں لگایا۔ تم بھی انسٹیٹیوٹ سے آنے کے بعد سارا ٹائم گھر میں فارغ رہتی ہو، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ احمد کے پیرنٹس بھی ایک بار بات کر کے بالکل چپ سادھ کر بیٹھ گئے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا ہم سے۔ مما میں نے احمد سے کچھ ٹائم مانگا ہے، اس کے پیرنٹس نہیں بات کریں گے ابھی اس سلسلے میں۔ تمہیں کس چیز کے لیے ٹائم چاہیے اب؟ ان کے انداز میں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔